میرا وفادار ہے لیکن کام میں تھوڑا کچا ہے. کام میں بہت اچھا ہے لیکن وفاداری کا مسئلہ ہے. کہا کہ وزیر کو ڈھونڈا نہیں جاتا، وزیر بنایا جاتا ہے. کرنا چاہیں کرنا، میں پانی پی لیتا ہوں. یہ شیخ صاحب سے سوال ہم نے کیا کہ شیخ صاحب لائلٹی اور پرفارمنس جو مطلب کہ ایک بندہ کا جو ہے وفاداری اور کیپیبل ہے، کیپیبلٹی اس کی ایک بندے کی زیادہ ہے، اور لیکن اس بندے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایماندار نہ ہو. تو ہم کس طریقے سے پریفرنس دیں گے کہ اگر ایک جو ہے آرگنائزیشن ہے یا پھر ایک سلطنت ہے یا پھر ایک جو ہے وہ پوزیشن ہے، اس کے اندر ایک میرا وفادار ہے لیکن کام میں تھوڑا کچا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ کام میں بہت اچھا ہے لیکن وفاداری کا مسئلہ ہے. لیکن شیخ صاحب یہ تو آپ نے کامبوز بتا دیے 4. پریفرنس کہاں پر دوں میں؟ وفاداری کو پریفرنس دے دوں کام کے اوپر؟ بیچ میں یا نیچے؟ اوپر. اوپر تو دونوں ملنا آسان تو نہیں ہے، مشکل کام ہے. ویسے دوسری بات ہے اوپر والے کو ملتا تھوڑی ہے، اوپر والا تو بنایا جاتا ہے. زبردست. ٹاپ لیول کے آدمی کو شاہ کے وزیر کو ڈھونڈا نہیں جاتا، وزیر بنایا جاتا ہے. تیار وقت لگتا ہے، ملتا نہیں ہے کہیں. پھر ملتے بھی ہیں. سلمان فارسی آ گئے، سہیب رومی آ گئے، ابو ہریرہ آ گئے رضی اللہ عنہ. گیٹ دا پوائنٹ. لیکن علی رضی اللہ عنہ آپ ہی کے گھر میں بنے تھے. ٹھیک. اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے. یس گو اہیڈ. ریزلٹس ورسز ایس او پیز. ریزلٹس ورسز ایس او پیز، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کرنے پہ پریفرنس دوں یا پھر ریزلٹ اورینٹڈ؟ ریزلٹ لا دو کسی بھی طریقے سے لے آؤ. یہ کنفیوژن یہاں پہ بھی ہے کہ کچھ باسز ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں یا گھر کے اندر بڑے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی تم نے جو کام کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے، رزلٹ آئے نہ آئے طریقہ تم نے یہی فالو کرنا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں بھائی جس طرح بھی کرو، حلال لاؤ حرام لے کے آؤ، رزلٹ چاہیے. کریئر بنانا ہے، حلال بناؤ حرام بناؤ، رشوت دو، چیٹ کرو، دھوکہ دو، وی ڈونٹ کیئر، وی کیئر اباؤٹ منی. دوسرے کہتے ہیں نہیں، کم کھا لو کم کما لو لیکن حلال. یہ دو جو کنفیوژنز ہیں ہماری یوتھ کے اندر کہ میں کس طرف جاؤں. عزت پیسے کو مل رہی ہے لیکن پیشہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو کوئی فکر آپ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن بچپن سے پڑھاتے آ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو پیشہ جو ہے، جو آپ کا جو حلال کاروبار ہے، جو آپ کی جو سچائی ہے، دیانت داری ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے چاہے تھوڑا ہی کھائیں آپ. تو ہم کنفیوزڈ ہیں اس کے اندر. آپ کا اگلا اس پر آنا ہے لو میرج یا ارینج میرج. وہ ٹائم بچے گا تو آئے گا نا اس میں. ابھی کتنی دیر سے چل رہا ہے ہمارا؟ الحمدللہ we have been doing 1.5 hour ہو چکے ہیں. میرے خیال سے بور ہو گئے ہیں لوگ. اچھا جی، سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کیا ہم منزل کی طرف توجہ دیں یا رستے کی بھی کوئی حیثیت. چلیں اگر ہم یہ لے لیتے ہیں، سمجھاؤں گا میں آپ کو اسی طریقے سے. بدعت اور سنت کے فرق سے آپ کیا یہ دنیاوی سوال حل کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ منزل مقصود ہے، آپ کی بھی وہی ہے میری بھی وہی ہے، اگر میں کسی غلط رستے سے، کسی غلط راہ سے ایس او پیز توڑ کے اگر اسے حاصل کر لیتا ہوں تو مقصود اور جو منزل ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. کیا فرق پڑتا ہے میں حلال طریقے سے لاؤں، حرام طریقے سے لاؤں، غلط طریقے سے لاؤں، کسی ایس او پی یا میتھڈولوجی کی یونیفارمٹی کو سامنے رکھ کے لاؤں نہ لاؤں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس پہ ہمارا ایک سوال ہے کہ اللہ کی حکمت نے ایس او پیز اور میتھڈولوجیز کو اس لیے لازم قرار دیا تھا کیونکہ اس میتھڈولوجی میں یونیفارمٹی اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو، اور کہتے ہیں کہ جی غلط دوسرے اور رستوں سے بھی آ جائے گی، تو دوسرے اور رستے کبھی کبھی اور اکثر منزل وہی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن لے کہیں اور جاتے ہیں. آپ تو قابل تھے، آپ نے ایک ڈیفائنڈ سٹینڈرڈ ایس او پی سے ہٹ کے ایک رستہ اپنایا اور آپ کو مل گیا. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ آپ ساؤنڈ تھے، آپ کو پتا تھا، آپ کو اس کے میکروز مائکروز پتا تھا، آپ کو اس کے پروز کونس پتا تھے، آپ کو اس کی کلیات و جزیات پتا تھی، آپ کو اس کو خیر شر پتا تھا. آپ نے رستے سے ہٹ کے تو سنبھال. آپ اس کو 1 کروڑ لوگوں پہ اپلائی کر دیں گے
آپ نے ایک سچویشن کے اندر ایس او پی توڑا ہے, ایس او پی توڑنا کب ہے اور ایس او پی رکھنا کب ہے اس کا علم آپ کو تو ہے. اصول کو بنانا کیسے اور اصول توڑنا کیسے آپ تو سنبھال گئے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے سب کے اندر وہ علم ڈالا ہوا ہے, آپ نے سب کے اندر وہ خیر شر کے موازنے, وہ حکمت اور وہ ڈیپتھ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بھی جو من چاہے رستے سے جائیں گے تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے, اور چاہیں گے تو لوگوں کے حق تلف نہیں کریں گے, اور چاہیں گے تو پوری آئیڈیالوجی اور نظریے کی جو ہے نا تباہی نہیں کر دیں گے. اس لیے تو بدعت حرام ہے. صحیح. سنت کو پکڑ کے لوگ کہتے ہیں نا منزل تو جنت ہے, رستہ جو بھی ہو. صحیح. یہ کتنا بڑا معقول ہے ہمارے یہاں کا. جنت چاہیے نا سب, سارے اپنے اپنے لگے ہوئے, کسی کو غلط مت کہو. کیوں نہیں غلط کہیں؟ اگر آپ رستے کے تعین کے اوپر لاک نہیں لگائیں گے تو آج اگر 4 ہے تو کل 40 ہوں گے. رستے مزید بنتے جائیں گے, فرقے مزید بنتے جائیں گے, تو آپ لاک لگائیں نا اس کے اوپر. اگر آپ میتھڈولوجی کا لاک نہیں لگاتے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو پھر تو بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا, میں کسی طریقے سے بھی کر لوں, میں کنویں میں الٹا لٹک کے کر لوں, میری مرضی. کنویں میں الٹا لٹک کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دوں. لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ میرے اوپر کہ بیٹھ کے اچھے انداز میں انہی الفاظ کے ساتھ کرنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ لاک اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے رستہ کھول دیا نا تو ہر آدمی کو پہچان نہیں ہے کہ اس کے اندر سے جاتے ہوئے کتنی ڈیویشنز آ سکتی ہیں اس کے رستے کے اندر. اسے منہج کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے جہاں اخلاص کی شرط لگائی ہے وہاں اتباع سنت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاک کو دین کا بیس بنایا کہ دین پر صحابہ تو چل گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلس مائنس کریکٹ کر دیا کرتے. اب آگے جب لوگوں نے چلنا ہے اور اپنا نفس بھی موجود ہے, شیطان کے وسوسے بھی موجود ہیں, باطل تحریفیں بھی موجود ہیں, اگلوں کے پروپوگنڈے موجود ہیں, اور اب رستے لمبے ہو چکے ہیں اور منزلیں آگے ہو چکی ہیں اور بڑے بڑے عازموں پہ جا رہے ہیں, عرب سے باہر نکل گئے ہیں, تو لاک نہیں لگے گا. مختلف سچویشن سامنے آ رہی ہیں, مختلف میڈیم سے لاک کیسے لگائیں گے آپ؟ لاک لگائیں گے آپ ان سے کہ بھئی یہ فرسٹ ٹاپ جنریشن ہے, جو انہوں نے کیا ان سے ہٹ کے بات نہ کریں. اگر آپ لاک نہیں لگائیں گے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اگلی جنریشن جو ہے وہ ان خواص کا اور ان جزیات کا اور ان کلیات کا لحاظ کرتے ہوئے منزل تک پہنچے گی. اور وہی ہوا, نام محبت کا تھا, کھڑا کچھ اور کر دیا انہوں نے. نام محبت کا تھا, کھڑا کچھ اور کر دیا. نام عقیدت کا تھا اور کھڑا کچھ اور کر دیا. صحیح. نام تعلق کا تھا, نام جو ہے وہ نسبت کا تھا, دروازہ اپنے ایسے کھول دی. آج مجھے سمجھ میں آتا ہے, کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا ہمارے بڑے اتنے اسٹرکٹ کیوں ہیں, دروازے کیوں بند کر دیتے ہیں فوراً رات, جانے دیں ہمیں. آج ہمیں اب ہمارے بچے ہوں گے نا تو ہمیں پتا ہے کہ اگر وہ جائے, ضروری نہیں ہے کہ اگر آج وہ فیز 4 سے فیز 7 آیا ہے, فیز 4 سے فیز 7 اس رستے میں آیا اور بیچ میں کوئی بلائیں نہیں ٹکری, تو اگر وہ دوسرے رستے, رات کو نکلنے کا ہی لاک لگا دینا چاہیے. صحیح. آج بچ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کل بھی بچ جائے گا.